بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی حیدر زیدی آپ کی خدمت میں۔ ہمارا آپ کا انشاءاللہ ساتھ رہے گا اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے۔ اور سب سے پہلے میں یہ بات تھوڑی یہاں پہ واضح کر دوں کہ حالات کے پیش نظر چونکہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے تمام ممالک میں تقریباً 7 ارب انسان اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو حالات کے پیش نظر ہماری آپ کی ملاقات اسی طرح سے رہے گی ورچوئل۔ اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ آپ میں سے کافی ایسے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کہ مجھے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں یا پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، تو اس میں ایسی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ ہم ان کو جانتے نہیں، تو کبھی سنا نہیں، کبھی ان کو پڑھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں۔ تو یہاں پہ حضرت علی کا ایک بڑا مشہور قول مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے۔ تو آج ہم آغاز کر رہے ہیں اپنے پہلے چیپٹر سے، اپنے پہلے سبق سے، اور وہ ہے ریلیجن یعنی کہ مذہب۔ ٹھیک ہے، اچھا، پوری کورس آف ٹائم انشاءاللہ ہم 0 to end کور کریں گے۔ اور آج کا جو ہمارا یہ سیشن ہوگا یہ مذہب کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ مذہب کیا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ مذہب کیا ہے، لیکن مذہب سے پہلے 2 چیزوں کا فرق ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ مذہب کے ساتھ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے جو مختلف علماء کہہ لیں، مفسرین کہہ لیں، اور دیگر آپ مسلک کہہ لیں، ان میں استعمال ہوتی وہ ہے دین، یعنی مذہب اور دین۔ بات یہ ہے کہ مذہب اور دین کے فرق کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ مذہب کسے کہتے ہیں اور دین کسے کہتے ہیں، مذہب اور دین میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو اصطلاح ہے یعنی مذہب، اس کے جو لغوی معنی ہیں، لغت میں جو اس کے مطلب ہیں، مذہب کے جو لغت میں مطلب ہیں وہ ہے طریقہ، راستہ۔ ٹھیک ہے، مذہب کا جو ایک واضح طور پہ مطلب ہے وہ ہے طریقہ یا راستہ۔ ٹھیک ہے، جبکہ اگر بات کریں ہم دین کی، تو دین کہتے ہیں، دین کا مطلب ہے فرما برداری، دین کا مطلب ہے قانون۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اللہ پاک کی طرف سے دین نازل ہوئے ہیں، یاد رکھیے ہمیشہ سے، مذہب کبھی بھی اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ یعنی کہ اگر بات کریں الہامی طور پہ، آسمانی جو ہم کہتے ہیں نا کہ آسمانی مذاہب نہیں ہوتے، آسمانی دین ہوتے ہیں، ادیان ہوتے ہیں، یعنی ادیان دین کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ مذہب اور دین، ٹھیک ہے، کہ مذہب کیونکہ جو تعریف کی ہے مفسرین نے، جو تعریف کی ہے علماء کرام نے کی، کہ مذہب کہتے ہیں راستے کو، ٹھیک ہے، مذہب کہتے ہیں طریقہ کار کو۔ تو ایک بہت مشہور سائنٹسٹ گزرے، انہوں نے ایک تعریف کی مذہب کی، اور بقول ان کے کہ انسان تنہائی میں یا اپنے ذاتی طور پہ جو بھی عمل سر انجام دے اس کو مذہب کہتے ہیں۔ یہ ان کے نزدیک ہے کہ اس کو مذہب کہتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں دین کی، میں نے بتایا دین کیا ہے، دین ہے جس میں قانون ہو، جہاں فرما برداری ہو، اسے دین کہا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ پاک نے اسلام کو مذہب نہیں کہا، اسلام کو ہمیشہ دین کہا۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا ایک عجیب بات ہے کہ اسلام کو مذہب کیوں نہیں؟ ہم تو سنتے آ رہے ہیں بچپن سے مذہب اسلام، اسلام مذہب ہے، اور اللہ پاک اسلام کو مذہب نہیں کہہ رہا، اللہ پاک اسلام کو دین کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے نزدیک کوئی سب سے اچھا دین ہے، کوئی پسندیدہ دین ہے، تو وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے علاوہ اس کے نزدیک کوئی اچھا دین
کوئی پسندیدہ دین ہے ہی نہیں۔ تو پہلے تو بات کر لیں دین کی کہ بھائی دین ہوتے کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پہ اس بات کو سنیے اور سمجھیے کہ آسمانی جو ادیان یعنی دین نازل ہوئے ان میں پہلا اسلام ہے، اسلام آسمانی دین ہے۔ عیسائیت یہ آسمانی دین ہے، اور یہودیت، ٹھیک ہے، یہ تینوں ادیان ہیں جو دین ہیں، یہ تینوں ادیان ہیں۔ اللہ پاک نے ان تینوں میں ایک قانون بھیجا تھا، قانون کے ساتھ آئے تھے۔ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، ان کے جو قومیں ہیں انہیں بھی ایک قانون ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے اس دین میں اس قدر گڑبڑ کی، اس قدر میں کہوں کہ اس میں ملاوٹ کر دی، اس قدر اس میں رد و بدل کیا، یعنی جتنے احکامات اللہ پاک کے ایسے تھے جو کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ حلال تھے، اپنی مرضی سے ان کو حرام کر دیا۔ جن کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا تھا، جو کچھ قیدیں تھیں وہاں پہ انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو حلال کر دیا، یعنی اتنا رد و بدل کیا کہ اس دین کا جو آسمانی دین تھا اس کا بیڑا غرق کر دیا، ختم ہی کر دیا۔ تو اسلام حالانکہ دنیا کا وہ دین ہے جو قرآن پاک کے ساتھ نازل ہوا، اور پسندیدہ دین اس لیے ہے کہ جو قرآن پاک کے ساتھ نازل ہوا، اور پھر اس کے جو احکامات جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے نازل کیے، اور جس طرح سے قرآن پاک میں اللہ پاک نے تمام تر دنیا کے جینے کے اصولوں کو بیان کیا، اور نبی پاک کے ذریعے وہ دین ہم تک پہنچایا۔ ایک تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک خود ان کا لقب رحمت للعالمین ہے، تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین نبی ہیں، تو اللہ کا دین اسلام لے کے آئے دنیا میں، اسلام کی تشخیص کی، صحیح معنوں میں اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کا پھیلاؤ کیا، اور جتنے قوانین اسلام کے ساتھ تھے اور ابھی بھی آج تک وہ لاگو ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کے دنیا وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ، یہ کہوں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جب وہ اپنی کتاب کا ذمہ خود لے سکتا ہے، جب وہ اپنی نازل کردہ کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے سکتا ہے، تو کیا وہ اپنے پسندیدہ دین کی ذمہ داری خود نہیں لے گا؟ ایک سوچنے والی بات ہے۔ کیا وہ اس دین کی پاسداری خود نہیں کرے گا، یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لے گا؟ کہ جب وہ اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری کر رہا ہے، اس کتاب کی جس کو اس نے اپنے محبوب نبی کے ساتھ بھیجا، اور جس محبوب نبی کے ساتھ دین کو بھیجا ہے اس کی بھی حفاظت وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مذہب اور دین ان دونوں کا مطلب اور اس کا فرق میرا خیال ہے کہ بہت آسان الفاظ میں نے آپ کو بتایا اور آپ کو واضح ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے، مذہب اور دین۔ اچھا، بات یہاں پہ آتی ہے کہ اسلام آخر پسندیدہ دین کیوں ہے، اسلام بہترین مذہب یعنی کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں سب سے اہم بات ایک یہ ہے کہ اسلام کا جو مطلب ہے، اسلام کا جو مطلب ہی کیا ہے؟ امن، سلامتی، پیار، محبت۔ اسلام کے تو یہ لغت میں لفظی معنی ہے، فارسی ہو، عربی ہو، اردو لغت ہو، بندہ آپ اٹھا کے پڑھیے تو اس بات سے بخوبی ہم واقف ہو سکیں گے کہ اسلام کے تو لفظی معنی ہی محبت کے ہیں، امن کے ہیں، بھائی چارگی کے ہیں۔ سب سے بہترین کیوں ہے؟ سب سے بہترین اس لیے ہے کہ اسلام میں زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے۔ اگر قرآن پاک کو ہم پڑھیں غور سے، میں پہلے بھی اکثر یہ بات بہت دفعہ کر چکا ہوں، اور اکثر و بیشتر میں کرتا ہوں یہ بات، کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے تو ہیں، لیکن خدا کی قسم ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھ کے پڑھتے نہیں، ہم کبھی غور و فکر کرتے نہیں ہیں، ہم کبھی تدبر کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر تدبر کر لیا ہوتا، غور و فکر کر لیا ہوتا، تو پتہ نہیں آج یہ قوم، ہماری امت کہاں سے کہاں ہوتی، ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ تو میں نے جو جملہ کہا کہ اسلام اس لیے کچھ بہترین ہے، اس لیے سب سے پسندیدہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے، ہر مسئلے کے حوالے سے
زمانے کا کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھ لیجیے، قرآن پاک میں یا اس دین الہی میں، دین اسلام میں اس کا حل، اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ چیلنج بھی نہیں کر سکتا کہ اسلام میں اس کا حل یا اس مسئلے کا حل یا اس کے لیے رہنمائی موجود نہیں ہے۔ اسلام دنیا کا واحد وہ دین ہے، یہ واحد مذہب ہے دنیا کا۔ یاد رکھیے گا کہ جس نے سب سے پہلے خواتین کو خاص طور پہ ان کے حقوق کی پاسداری کرنا سکھائی ہے دنیا، بتایا ہے دنیا کو کہ عورت کا اصل میں مقام کیا ہے۔ اگر میں بات کروں حالات عرب کی، نبی پاک کی آمد سے قبل جو عرب کے حالات تھے دنیا کے سامنے ہیں۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا ہے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اس عورت کو بھی اس شوہر کے ساتھ یا تو مٹی میں دبا دیا کرتے تھے، اکثر تو اتنے جاہل تھے کہ جلا دیا کرتے تھے۔ عورت کی جو وراثت ہوتی تھی اور شوہر کے مرنے کے بعد وہ عورت باقاعدہ بیٹوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ وہ ماں، اس حد تک جہالت تھی، اس حد تک وہ گمراہیوں کے اندھیروں میں گرے ہوئے تھے، ڈوبے ہوئے تھے۔ انہیں معاشرے میں جینے کا ڈھنگ نہیں تھا، انہیں سلیقہ نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کے کیسے جیا جاتا ہے۔ ہر طرح کی برائی ان کے لیے عام بات تھی۔ شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے، یہ بیماریاں ان کے لیے، یہ گناہ ان کے لیے بہت چھوٹی بات ہوتی تھی، وہ تو کسی گنتی میں لاتے ہی نہیں تھے۔ رہزنی ہے، قتل و غارت ہے، کوئی بڑی بات نہیں ان کے لیے۔ ان کے قبائل کی لڑائیاں سالوں چلتی تھیں، سالوں کے حساب سے ان کی لڑائیاں چلتی تھیں، بدلے کی آگ میں جیتے تھے۔ ہر طرح کی برائی اس معاشرے میں عام تھی۔ آداب وہاں نہیں تھے، اخلاقیات وہاں نہیں تھے، تہذیب وہاں نہیں تھی، تمدن وہاں نہیں تھا، شعور وہاں نہیں تھا، آگہی وہاں نہیں تھی، یعنی بندگی وہاں نہیں تھی۔ جملہ میں کہہ رہا ہوں، جملے پہ غور کیجیے گا، جہاں اخلاقیات نہ ہو، جہاں ادب نہ ہو، جہاں تہذیب نہ ہو، جہاں آگہی نہ ہو، جہاں شعور نہ ہو، جہاں بندگی نہ ہو، وہاں زندگی نہیں ہوا کرتی۔ پھر سمجھ لیں وہ آدھی سے زیادہ موت ہوتی ہے۔ اندھیروں میں گھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زندہ تو ہوتے ہیں لیکن زندہ لاشیں ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی کس کام کی کہ جس میں کسی قسم کی بندگی نہ ہو؟ ایسی زندگی کس بات کی؟ وہ بندہ ہی نہیں ہے جس کو بندگی کرنا نہ آتی، جو اپنے معبود کی بندگی نہ کر سکے، وہ بندہ کیسے ہے؟ تو پھر اسلام کو کیسے بہترین کہا گیا؟ تو یہ میں نے دلائل آپ کے سامنے پیش کی۔ مزید یہ کہ اسلام وہ واحد دین ہے، اسلام واحد وہ مذہب ہے کہ جس نے انسان کو یہ شعور بخشا۔ جملے پہ غور کیجیے گا، دیکھیے ہم جب پیدا ہوئے تو ہم ایک آدمی کے گھر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک عام سی بات ہے، اس میں کوئی ہمارا کمال تو ہے نہیں، یہ تو اللہ پاک کی ایک رحمت ہے، اللہ پاک کی برکت ہے۔ جتنا چاہے ہم اس پروردگار کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک آدمی کے گھر میں عزت کے ساتھ پیدا کیا، ٹھیک ہے، ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ بھی دے دیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا کمال کب ہوگا، ہمارا امتحان اصل میں کب ہوگا؟ جملہ سنیے گا کہ ہم تو پیدا ہوئے آدمی تھے، بھائی آدمی سے انسان کب بنتے ہیں؟ آدمی سے انسان تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ طے ہوتا ہے علم کی بنیاد پہ، تعلیم کی بنیاد پہ، شعور کی بنیاد پہ، آگہی کی بنیاد پہ، تہذیب کی بنیاد پہ، اخلاقیات کی بنیاد پہ، آداب کی بنیاد پہ، تمدن کی بنیاد پہ۔ آدمی سے جب انسان بنتے ہیں، نہیں پڑھی آپ نے سورہ علق؟
اللہ پاک نے کیا فرمایا جب اس نے آغاز کیا ہے اپنے دین اسلام کا؟ دیکھیے بات وہاں تک آ گئی. جب اس نے اس دین اسلام کا آغاز کیا تو پہلی آیت تھی جب نازل کی تو کیا کہا؟ اقرا. اقرا کے پہلے تو کوئی بات ہی نہیں کری. اقرا پڑھو، یعنی تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو. یہ تعلیم ہے، یہ علم ہے جو نبی پاک نے، نبی پاک کے اہل بیت نے، آپ کے صحابہ کرام نے، اصحاب پیغمبر نے یہ علم جو منتقل کیا ہے، علم کے ذریعے اس امت کو جینے کا ڈھنگ سکھایا نبی پاک نے. بھائی عرب جیسے جاہل معاشرے میں شعور کیسے پیدا کیا گیا؟ اس معاشرے کو زندگی جینے کا ڈھنگ کیسے سکھایا گیا؟ علم کی بنیاد پہ، تعلیم کی بنیاد پہ. علم نہ ہوتا تو یہ کبھی بھی راہ راست پہ نہیں آ سکتے تھے. تو اسی لیے اسلام کو بہترین دین کہا گیا. باتوں پہ غور کیجیے گا کہ بہترین دین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اسلام نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ دیا ہے پہلے تعلیم پہ، علم پہ، شعور پہ. اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہے، دوسرا اہم نقطہ ہے میرا، وہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا خواتین کا، خواتین کے حقوق کا. یہ اسلام کو شرف حاصل ہے، یہ دین اسلام کو شرف حاصل ہے کہ اس نے عورت کو وہ مقام دیا. کیا مقام دیا؟ کہ تاریخ میں لکھا ہے، چاہیے پڑھیے جا کے کتابوں میں، کہ تاریخ میں لکھا ہے. اچھا ہمارا ایک بڑا ایک المیہ ہے معاشرے کا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے، تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے. ہم کتابیں نہیں پڑھتے، ہم نے کتابیں پڑھنا ہی چھوڑ دی. ہم اگر اپنے خیر نصاب کا ہی پڑھ لیں تو وہ کافی ہوتا ہے. ہم تو اپنے کورس سے ہٹ کے کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کبھی بھی امتحان میں پاس ہونے کے لیے نہ پڑھا کریں، خدا کے واسطے. ہم جو پڑھتے ہیں نا، ہم سے یہ ہوتا ہے کہ بس امتحان میں پاس ہو جائیں، اس امتحان میں تو چلو پاس ہو جاؤ گے. جو اصل ہم امتحان چل رہا ہے ہمارا یہ زندگی کا، ہمیں تو اصل میں یہ بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، یعنی دنیاوی اور دینی دونوں کامیابی حاصل کرنی ہے. تو ہمارے بھی اساتذہ ہمیں کہا کرتے تھے کتابیں پڑھو اور تحقیق کیا کرو، اپنے اندر خود سے تحقیق کی جستجو پیدا کیجیے. پڑھیے، کتابیں پڑھیے، غور و فکر کیجیے. نیٹ پہ ہم ہر طرح کی ریسرچ کرتے ہیں، سب کچھ ہے. کچھ ریسرچ اپنے دین کے حوالے سے بھی کیا کیجیے، ہمارے فائدے کی بات ہے. تاکہ کبھی اگر بیٹھ جائیں پڑھے لکھے لوگوں میں، ہم وہاں کم از کم بآسانی بات تو کر سکیں گے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے کہ جس نے عورت کو ایک ایسا مقام بخشا. کہاں عرب کی حالت تھی کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا ان کے لیے باعث ذلت تھا، معاذ اللہ. وہ سمجھتے تھے بیٹی کا پیدا ہونا ان کے لیے نحوست ہے، معاذ اللہ. یہ عرب کا حال تھا. لیکن نبی پاک کی آمد کے بعد اور نبی پاک نے جس طرح سے اس معاشرے کو عورت کا عورت کا وجود ان کو بتایا کہ عورت کے وجود کے بغیر معاشرہ کچھ بھی نہیں ہے. عورت کے وجود کے بغیر معاشرہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ عورت ہی ہے جو بیک وقت کتنے رشتے نبھا کے ایک کامیاب گھرانہ تشکیل دیتی ہے. مثال دوں کہ یہ ایک ہی وقت میں عورت بیٹی بھی ہوتی ہے، ایک ہی وقت میں یہ عورت بیوی بھی ہوتی ہے، ایک ہی وقت میں یہ عورت ماں بھی ہوتی ہے. یہ بیٹی بھی ہے کسی کی، ایک ہی وقت میں کسی کی بیوی بھی ہے، یہ ایک ہی وقت میں کسی کی ماں بھی ہے. ایک سائیکل چل رہی ہے اس دنیا میں، سائیکل ہے ایک طرح سے. اور نبی پاک نے ایسا مقام بخشا، ایسا اعلیٰ ترین مقام بخشا بی بی فاطمہ زہرا کو، ان کے توسط سے دنیا کو بتایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے. کہ تمام کتابوں میں درج ہے، یہاں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. کہ جب بی فاطمہ تشریف لاتی تھیں تو نبی پاک ہمیشہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے. اپنی مسند پہ بی بی فاطمہ کو، اپنی بیٹی کو خود بٹھاتے تھے. جب بھی بی فاطمہ کے گھر گئے، اپنی بیٹی کے گھر گئے، کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں گئے.
یعنی یہ بتایا ہے دنیا کو کہ بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے. تو بیٹی کے حوالے سے تھا. اگر دیکھیں بیوی کے حوالے سے تو یہاں پہ حضرت علی نے بی فاطمہ نے ایک اعلیٰ ترین مثال قائم کی ہے کہ گھر کے کاموں میں حضرت علی بی بی فاطمہ کی مدد کیا کرتے تھے. وہاں بیٹی کا مقام یہ پاک بتا رہے ہیں. یہاں دیکھیے کہ حضرت علی کس طرح سے اپنی بیوی اپنی زوجہ بی فاطمہ کی گھر کے کاموں میں مدد کر رہے ہیں، کتنا حسین درس دے رہے ہیں. لیکن ہمارا تو المیہ یہ ہے، اب اس بات پہ بڑا ایک افسوس ہوتا ہے، ہمارا المیہ یہ ہے معاشرے کا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی گھر کے کاموں میں تھوڑی سی مدد کر دیتا ہے تو اس کو طرح طرح کے القابات مل جاتے ہیں، اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جی یہ تو گھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں بیوی کے ساتھ. یہ تو سوچو کہ یہ درس ہمیں دیا کس نے ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اگر ماں کے مقام پہ ہیں بی فاطمہ تو بچوں کی تربیت ایسی کی ہے اپنی اولاد کی. امام حسین، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم ایسی تربیت دی ہے اپنی اولاد کو کہ ان کی اولاد کو درجہ کیا ملا؟ سیدہ شباب اہل جنت، کہ وہ جوانان جنت کے سردار کہلائے. یعنی ہر پہلو، وہی والی بات آئی نا، میں نے کہا تھا کہ اسلام دنیا کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر پہلو میں یہ اپنی روشنائی دکھاتا ہے. کس طرح سے آپ دیکھیے ہر رشتے کو کس طرح سے ریپرزینٹ کیا ہے. تو نبی پاک نے بتایا ہے اور عمل کر کے بتایا ہے، صرف زبانی کلامی بات نہیں ہوئی. یہاں پہ اہل بیت نے، نبی پاک نے، آپ کے اصحاب کرام نے صرف زبانی بات نہیں کی بلکہ عمل کر کے بتایا ہے کہ دیکھو کس طرح سے عورت کا مقام کیا ہے، ایک بیوی کا، بیٹی کا، ایک ماں کا مقام کیا ہوتا ہے. دنیا لڑ رہی ہے جنت کی خاطر، دنیا لڑ رہی ہے جنت کی خاطر. ہم جنت کے وارث ہیں، جنت ہماری ہے، ہم جنت میں جائیں گے، فلاں نہیں جائے گا، یہ ہوگا اور وہ ہوگا. پوچھا نبی پاک سے جنت میں کون جائے گا؟ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یعنی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے مختصر سا، کہ دو شخص آئے سرکار کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ 2 دن سے مجھ سے بحث کر رہا ہے، 2-3 دن ہو گئے ہماری بحث کو. بحث یہ ہو رہی ہے کہ جی ایک نے کہا کہ جی میں آپ کو زیادہ چاہتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں آپ کو زیادہ چاہتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ جی میں زیادہ عبادت کرتا ہوں، اس نے کہا میں زیادہ عبادت کرتا ہوں. باتیں اس پہ ہوتی رہی اور کہا کہ آپ فیصلہ کریں جنت میں کون جائے گا، میں زیادہ عبادت گزار ہوں کہ یہ زیادہ عبادت گزار ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. سرکار نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ سنیے، کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں زندہ ہے. کہا جاؤ جا کے ماں کی خدمت کرو، جنت ماں کے قدموں میں ہے. اتنا بلند مقام دے دیا کہ جس جنت کے لیے دنیا لڑ رہی ہے، آپس میں قتل و غارت ہو رہی ہے، فساد فتنہ سب ہو رہا ہے، وہ جنت کہاں ہے؟ کہا ماں کے قدموں میں ہے. اور جو جوانان جنت کے سردار ہیں، امام حسین جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی جنت کہاں ہے؟ بی فاطمہ کے پیروں تلے. یہ مقام دیا ہے نبی پاک نے، معاشرے کو بتایا ہے کہ ایک عورت کا مقام کیا ہے. اور یہاں ایک اور بات میں واضح کر دوں، اسلام دنیا کا وہ دین ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ بھی ایک خاصیت ہے دین اسلام کی. کیوں سب سے بہترین دین ہے؟ اس لیے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کیا نہیں پڑھی ہم نے تاریخ کہ نبی پاک نے کبھی بھی کسی نے، یہ تو ایک تحقیق شدہ بات ہے، یہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے اور ہر شخص اس پہ متفق ہے کہ نبی پاک نے کسی جنگ میں بھی، کسی بھی جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی. آپ نے کسی جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی، آپ نے اپنے کردار سے منوایا ہے.
سامنے والے نے اگر آپ کی بات پہ، آپ کی زبان پہ لبیک کہا ہے تو آپ کے کردار کی بنیاد پہ کہا ہے. آپ نے تلوار اٹھا کے اس کا مطلب کسی کو نہیں پڑھوایا. ایک تو بات مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے کہ ایک خاتون، ایک عورت تھی اور وہ کچرا پھینکا کرتی تھی سرکار کے اوپر. آپ روزانہ گزرا کرتے تھے، وہ کچرا پھینکتی. 3-4 دن ہو گئے کچرا نہیں آیا. 3-4 دن ہو گئے کچرا نہیں آیا. وہ پریشان، یعنی پریشان سے مراد سرکار کو یہاں پہ تشویش ہوئی کہ یہ کچرا کیوں نہیں پھینکا ایسے. گھر پہنچ گئے پوچھنے کے لیے. آپ اس عورت کے گھر چلے گئے پوچھنے کے اور کہا کہ خیریت ہے، کچرا نہیں آیا. وہ دیکھ کے آپ کو حیران رہ گئی، پریشان ہو گئی. اس سے سوچا کہ ابھی آ گئے تو مجھے مار دیں گے، تو کام تمام ہو گیا میرا. لیکن آپ نے اس کی خیریت دریافت کی، آپ نے پوچھا طبیعت کیسی ہے، تو شرمندہ ہو کے آپ کے قدموں میں گر گئی اور وہیں پہ کہا کہ مجھے اپنے رب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھاتے. یہ ہے اخلاق. اس طرح سے منوایا ہے سامنے والے اپنے کردار کی بنیاد پہ، اپنے اخلاق کی بنیاد پہ. اسی طرح سے ایک اور چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. یہاں پہ ایک عورت جا رہی ہے، گٹری ہے اس کے ہاتھ، اٹھائے چلی جا رہی. تو سرکار کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جا رہی اس طرح سے. اچھا، آپ نوجوانی کا عالم تھا، آپ نے اس سے کہا کہ لائیں یہ گٹری ہم پہنچا دیں سامان آپ تک. اس نے کہا کہ نہیں، میں چلی جاؤں. تو آپ نے تھوڑا سا اور کہا کہ نہیں ہم پہنچا دیتے ہیں، مسئلہ نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے پہنچا دو. گھر پہنچ گئے، سامان رکھ دیا، جانے لگے واپس. اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ آپ بتائیں کہ کام ہے. کہنے لگے نہیں کام تو کوئی نہیں ہے، تم نے میرا کام آسان کر دیا، اور بس ایک میرے پاس تم کو دینے کے لیے ہے نہیں. تو ہاں میری کچھ نصیحت ہے، اس کو تم یاد رکھنا. آپ بتائیے. کہنے لگی ایک شخص ہے، اس کا نام محمد ہے، اس سے ہوشیار رہنا. کیوں؟ اب ہمارے بتوں کو برا بلا بولتا ہے، تم اس سے ہوشیار ہو. ٹھیک. جانے لگے تو اس نے کہا کہ اچھا اپنا نام تو بتا دو، میں تمہارے شہر آؤں گی، تم سے رابطہ کروں گی، ملوں گی تم سے، تم تو کافی مددگار ثابت ہوئے میرے لیے. تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں کہ جس محمد سے ہوشیار رہنے کی آپ بات کر رہی ہیں وہ محمد نہیں، تم قدموں میں گر گئی. اور کہتی ہے اگر تو ہی وہ محمد ہے تو اپنے رب کا کرنا پڑھاتا کیوں نہیں. یہ ہے اسلام، اسے کہتے ہیں دین اسلام. اپنی اخلاقیات کی بنیاد پہ ہمیشہ سامنے والے کو اپنا لوہا منوایا، سامنے والے کے سامنے. کبھی زبردستی، زور و زبر کچھ نہیں. کبھی ایسی بات نہیں کہ ہتھیار اٹھا کے گلے پہ تلوار کی نوک رکھ کے کہا ہو کہ چل کلمہ پڑھ، اب بولو لا الہ الا اللہ. ایسا نہیں، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ نبی پاک نے 40 سال رہے آپ کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان. 40 سال ان کے درمیان رہ کے آپ نے کہا، اپنے آپ کو منوایا ہے. اور تاریخ میں لکھا ہے خود صادق اور امین کا لقب لیا ہے سرکار نے. ایسا ہی ہے نا، آپ کو کفار صادق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، آپ سب کی ایمانداری رکھتے تھے، لوگ تو آپ سے فیصلے کرواتے تھے. اسی لیے جب 40 سال گزر گئے، ایک گھاٹی پہ جا کے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، تو پہلے ایک مقدمہ باندھا. مقدمہ کیا تھا؟ کہا کہ جی اگر گھاٹی کے اس پار سے ایک لشکر آ رہا ہو پہاڑ کی طرف سے، یقین کرو. سب نے کہا یقین کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. پھر کہا کہ اگر تم دیکھو اور تمہارے دیکھنے پہ وہ لشکر نہیں آ رہا ہو تو تم کیا کہو گے؟ میں جھوٹا ہوں، معاذ اللہ، میں نے جھوٹ کہا تم سے. تو سب نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے آپ جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ ہم کہہ دیں گے ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، لیکن آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے. یہ ہے اسلام کی اصل تصویر. اسی لیے اسلام دنیا بھر میں تمام عالمین میں اللہ پاک کا پسندیدہ
دین ہے، مذہب ہے کہ اسلام سب سے بہترین. اسی لیے میں پھر اپنی بات کو ذرا سا دہرا دیتا ہوں. اس میں کہ دو نقطے میں نے واضح کیے آپ کے سامنے. پہلا یہ کہ علم سے آگے ہی اسلام میں، علم سے آگے ہی ہے، شعور بخشا ہے اسلام میں، تہذیب سکھائی ہے، ادب سکھایا ہے، تمدن سکھایا ہے، آداب سکھائے ہیں، اخلاقیات سکھائی ہیں. آدمی سے انسان بننے کے سفر کو ہموار کیا ہے اسلام نے، اور بتایا ہے کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے. حیوانوں کی طرح زندگی نہیں جی جاتی. بھائی دو ہاتھ دو پیر تو ہمارے بھی ہیں، دو ہاتھ دو پیر تو حیوان کے بھی ہوتے ہیں. تو حیوان میں انسان میں فرق کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا، علم کی بنیاد پہ. اور اس دین الہی کا آغاز بھی تعلیم سے ہی ہو رہا ہے. کہ غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، علم کے بارے میں حکم آ رہا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. شروع معروف ابتدائی 5 آیات سورہ علق کی نزول کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ جو ہماری اب تک دو باتیں ہیں، پہلے یہ کہ مذہب دین کیا ہے، اور دوسرا دین کی ضرورت، مذہب کی ضرورت. ٹھیک ہے، یعنی اسلام بہترین مذہب کیوں ہے. اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، آخری اس کا ہمارا حصہ ہے، وہ آخری پارٹ یہ ہے کہ مذہب کی یا دین کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ کیا انسان زندہ نہیں رہ سکتا دین کے بغیر، مذہب کے بغیر؟ تو اس میں جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ کہ دین انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے. دین سے انسان کی پہچان ہے. کیونکہ قرآن پاک میں یہ بات واضح طور پہ بیان کی گئی ہے کہ روز محشر، روز قیامت، ہر شخص اپنے اپنے امام کے ساتھ آئے گا. صحیح، اس میں تو کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو بھائی کیسے امام کے ساتھ آئے گا؟ پتہ چلا کہ اپنے اپنے رہبر کے ساتھ آئے گا، اپنے اپنے رہنما کے ساتھ آئے گا. رہبر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مزید اپنے اپنے نبی کے ساتھ آئے گا. نبی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ایک اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اپنے اپنے نبی کے ساتھ آئے گا. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اپنے اپنے امام سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو جس دور میں انتقال کر جائیں گے، جس دور میں جو مرے گا، اس دور کے ہی حاکم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حاکم سے مراد یہاں پہ یہ، جیسے میں آج کی بات کروں، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک ظاہری طور پہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ظاہری طور پہ بھائی روز محشر ہم نبی پاک کے ہی نام کے ساتھ بلائے جائیں گے نا، کہ وہ امت کہاں ہے جو نبی پاک کی امت ہے. اس سے پہلے دیگر امتوں کو بلایا جائے گا، جناب عیسیٰ کی امت کو، جناب داؤد کی امت کو، جناب موسیٰ کی امت کو، جناب ابراہیم کی امت کو، کرتے کرتے تمام ہوں گے. تو یہ بات یہاں پہ یہ واضح ہو جائے. ٹھیک ہے. دین پہچان ہے، پہچان ہوتی ہے انسان کی دین سے. دین وہ ہے جو ہمیں زندگی میں، یعنی ہمارا جو معاشرہ ہے، دیکھیے انسان کبھی بھی اکیلا زندگی نہیں جیتا، یہ بات تو طے ہے. ہم اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے. کچھ مفسرین نے کہا کہ اصل میں انسان ظاہری طور پہ تو وہ خود انسان ہے، لیکن وہ جیتا ہے اصل میں دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے جیتا ہے، دوسروں کے لیے سانس لیتا ہے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے، یہ بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. تو ضرورت اس لیے ہے کہ جب دین دل میں ہوگا، جب دین کی تشخیص دل میں ہوگی، دین کی تعلیمات دل میں ہوں گی، تو ہمارا جو جذبہ ہوگا، ہمارا جو احساس ہوگا، وہ بھی اسی مطابق ہوگا. میں ایک مثال پیش کروں. برداشت. اسلام دنیا کا وہ دین ہے کہ جو ہمیں برداشت سکھاتا ہے، ہمیں بردباری سکھاتا ہے، ہمیں صبر سکھاتا ہے.
اگر ہمارے اندر اس دین اسلام کی آپ کہہ لیں کہ تعلیمات نہیں ہوں گی، یعنی سوال تو یہ ہمارا عنوان میں نے آخر لیا ہے کہ دین کی ضرورت، دین کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ دین کی تعلیمات ہیں، اگر ہم ان تعلیمات کو نہیں سیکھیں گے، اگر ہم ان تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم ایک کامیاب زندگی نہیں جی سکتے، ہم قطعی اس معیار پہ پورا نہیں اتر پائیں گے کہ خود کو ہم اس دین کا واسی کہہ سکیں۔ اسلام ہمیں صبر سکھا رہا ہے، اسلام ہمیں امن، پیار، محبت سکھا رہا ہے، ایمان ہمیں پاسداری سکھاتا ہے، اسلام ہمیں رواداری سکھاتا ہے، اسلام ہمیں مساوات سکھاتا ہے، اسلام ہمیں بردباری سکھاتا ہے، اسلام ہمیں برداشت سکھاتا ہے، اسلام ہمیں سخاوت سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کفالت سکھاتا ہے، اسلام ہمیں شفقت سکھاتا ہے، اسلام ہمیں یعنی حقوق کی پاسداری ہے، اور کتنے ایسے میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ زندگی کے ہر پہلو کے حساب سے اسلام ہمیں رہنمائی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ساری یہاں پہ ہم نے آج بات کی تین عنوانات پہ کہ دین یا مذہب کیا ہے، یعنی اس کی تعریف، ٹھیک ہے، پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ دین یا مذہب کی ضرورت، اور پھر بتایا کہ اسلام بہترین دین کیوں ہے، مذہب کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں اپنے ایگزامینیشنس پوائنٹ آف ویو کی طرف۔ ٹھیک ہے، کہ آپ کے جو امتحان وغیرہ جیسے ہمارے ہوں گے، تو امتحان میں ظاہر سی بات ہے سوالات کس طرح سے آئیں گے۔ اچھا ایک بات آپ ذرا اس کو سمجھ لیں اور غور سے اس کو اپنے دل و دماغ میں بھی بٹھا لیجئے کہ آپ کے جو ایگزامس ہوں گے، جو پیپر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا وہ ٹوٹل یعنی 100% کانسیپچول بیس ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے، اگر آپ کا ذہن بالکل کلیئر ہے عنوان ٹاپک کے حوالے سے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوگی یا کوئی بھی مشکل ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہوگا۔ دوسری اہم بات، کوشش کیجیے بیٹا، جیسی باتیں آپ ڈگری کلاسز میں ہیں، گریجویشن لیول پہ ہیں، جو ریکٹیفیکیشن ہے اس کو ختم کر دیجیے۔ انٹر تک تو چلو پھر چل گیا، کام ہو گیا، اب آپ ماشاءاللہ اس لیول پہ آ گئے ہیں، کوشش کیا کریں کہ مختلف کتابیں بھی پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے، چلو اگر ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس کتاب پڑھنے کا، ویسے ہی لائبریریاں دفن ہو چکی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو آپ کیا کریں کہ نیٹ سے ہی سرچ کریں۔ ٹھیک ہے، نیٹ سے ہی سرچ کریں اور اس حوالے سے مختلف تحقیقات کے طور پہ نکات تیار کیجیے۔ اچھا ہم بھی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے، ہم بھی آپ کو نوٹس شیئر کر دیں گے ساتھ ساتھ آپ کے واٹس ایپ گروپس وغیرہ پہ، لیکن یہاں جو اصل بات میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا تو ہو گیا کہ اگر ایگزام میں آتا ہے کہ دین یا مذہب کی تعریف کیا ہے، تو میں نے بہت واضح اور آسان سے الفاظ میں آپ کو دین اور مذہب کی تعریف بتائی ہے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا آ جاتا ہے کہ دین اور مذہب میں فرق بیان کیجیے، تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا بہت آسان سا کر کے۔ ٹھیک ہے، اور پھر کہہ رہا ہوں نوٹس ہم آپ کو شیئر کر دیں گے، اس کے لیے پریشان نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، کبھی شارٹ آنسرس میں آ جاتا ہے کہ دو نکات پہ فرق بیان کیجیے دین اور مذہب کا۔ ٹھیک ہے، اچھا کبھی اس طرح سے آتا ہے کہ دین کی تعریف کرتے ہوئے دین کی ضرورت پہ مختصر سا نوٹ لکھیے۔ ٹھیک ہے، جیسا بھی ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ دین کی ضرورت کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں نے مدلل اس میں کچھ پوائنٹس آپ کو دیے۔ ٹھیک ہے، کبھی اس طرح سے آ جاتا ہے کہ کیا دین اسلام کی تعلیمات میں عمل کیے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، تو وہ والی بات آ گئی۔ ٹھیک ہے، اگر کبھی یہ سوال آ جائے کہ اسلام دنیا کا بہترین دین کیوں ہے، تو میں نے آپ کو سورہ بقرہ والی آیت کی مثال دی تھی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی وہ والی کہ اسلام نے جو ایک روشنائی کروائی ہے تمام ہر پہلو سے، خواتین کے خاص طور پر ذکر کیا، میں نے بیٹیوں کا ذکر کیا اس طرح سے۔ ٹھیک ہے،
اور تعلیم علم کے بارے میں ساری بات آپ کو بتائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں ہیں، اور آج کا سیشن یہاں روکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، گھر پہ رہیے، اپنے لیے نہ صحیح اپنے کے لیے رہیے، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔